تو بھائی اس کے الفاظ جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ میں بہت سوچ سمجھ کے، یعنی مجھے کوئی پاگل نہیں بنایا گیا، مجھے کوئی کیپسول نہیں دیا گیا ہے، مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی، بہت سوچ سمجھ کے میں اسلام قبول کر رہا ہوں اپنی ماں کی وجہ سے، اور آگے کہ میں اپنے اس ماں کے رب پر ایمان لاتا ہوں جس رب کو میری ماں مانتی ہے، ٹھیک ہے؟ ساحل کے اوپر جو لوگ جیسے کہ ایکس مسلم ہیں بہت سارے بولیں گے کہ دباؤ ڈال دیا ہے، جو ٹنی بھائی ہندو بھائی ان کو چلر دیتے تو وہ یہ بولیں گے کہ نہیں 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 کسی کے دباؤ میں آ گیا ہوگا، کسی مسلمان کے دباؤ میں آ گیا ہوگا، یہ فیس سے آتا تھا نا، فیس ریویل کر دیا تھا اس لیے اس کے لیے مشکلات آ گئی ہوں گی، تو ان تمام ہی لوگوں کو ساحل نے خود ہی ایکسپوز کر دیا۔ اپنے ٹرمز پہ نہیں چلا سکتا۔ میرے کو کوئی اپنے ٹرم پر نہیں چلا سکتا، ممبئی کی دھاروی کی بھاشا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے کو کوئی اپنے ٹرم پر نہیں چلا سکتا۔ اب جو بھی بولے گا ایکس مسلم کی ساحل کسی کے دباؤ میں آ کے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ساحل کے اگینسٹ ہے۔ جو ایکس مسلم آج بھی گالی دے رہے ہیں، جو آج بھی بلاسفیمی کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں تو اچھا ہی ہوا ایک درجے میں، کم از کم ظاہری طور پر تو بول رہا ہے۔ یہ ظاہری طور پر بھی یہ بولنا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اپنے ماں کے اس رب کو مانتا ہوں میں اس رب کو مانتا ہوں جس رب کو میری ماں مانتی ہے، یہ بولنا بھی کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ بولنا بھی انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ ساحل صاحب کی سنسیریٹی یہی ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اسلام کو اپنانے کے لیے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ساحل صاحب نے جب اپنا اسلام چھوڑا، اور جتنے بھی ایکس مسلم اپنا اسلام چھوڑتے ہیں تو ان سے ہم یہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ ان ایکس مسلموں سے سوال ہے آج، تو ایکس مسلموں آپ کیا کہو گے؟ آپ جس اسلام کو آج تک تم بدنام کر رہے تھے، اسی ایکس مسلم کی ماں نے اس طریقے سے پرورش کی ہے کہ یہ تاریخ میں لکھنے جیسا ہے، ہسٹری میں یاد رہنے والی یہ چیز ہے۔ گنڈا تھا بھائی میں۔ یہ دیکھو، یہ جملہ مجھے سنانا تھا اصل میں، یہ خود ہی بول گیا کہ گنڈا تھا بھائی میں، بس یہ جملہ سنانے کے بعد میں اب چل رہا ہوں آگے۔ کوئی بولے گا مفتی صاحب اپنی طرف سے آپ نے کیسے بول دیا؟ یار یہ خود بول رہا گنڈا تھا، اس کو فخر ہے اس کے اوپر کہ میں گنڈا تھا۔ ارے واہ! اب اصل جو سب کے باپا جانی ہیں وہ ہے مہندر پال آریہ، یہ بہت دنوں سے چھپے ہوئے تھے، اور مہندر پال آریہ نے سوچا کہ اب لگے ہاتھ ہم بھی اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا گیلا کر لیتے ہیں۔ یہ ہندو سمجھدار کب بنیں گے؟ کب بنیں گے بھائی؟ پنڈت جی بول رہے کب بنیں گے ہندو سمجھدار؟ کب بنیں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب اپنی آنکھیں کھولیں گے؟ سپر چیٹ دے رہے ہو، کم از کم اپنی گیتا پہ تو بات کر لو، اپنی ویداس پہ بات کر لو۔ دیکھیے، آپ تمام کو پس منظر بتائے کہ حال ہی کے اندر کچھ روز قبل ایکس مسلم ساحل نے اسلام قبول کیا، اور ایک لمبی سی 23 منٹ کی ویڈیو بنائی، جس ویڈیو کے اندر شروع کے اندر انہوں نے اپنی داستان سنائی۔ داستان کچھ اس طرح ہے کہ میں چھوٹا تھا، میری والدہ کا جو نکاح ہوا ہے، 16 سال کی عمر میں میری والدہ کا نکاح ہو گیا، تو پھر اس کے بعد 1 سال بعد میری بہن پیدا ہوئی، اور اس کے 2 سال کے بعد میں پیدا ہوا۔ 18 سال کی عمر کے اندر ان کے فادر ان کے اکارڈنگ ان کو مار دیا گیا۔ اب اس کے بعد ان کی دکھ بھری کہانی تقریباً 10 منٹ تک چلتی ہے۔ 10 منٹ کے بعد یہ ہاسپٹل کے اندر جا کر اپنی والدہ کو دکھاتے ہیں کہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، اور پھر اس کے بعد آ کر یہ اپنے لوگوں کے درمیان یہ بات کہتے ہیں ساحل صاحب کہ میں ایکٹیویزم چھوڑ رہا ہوں، جو کچھ کر رہا تھا سب کچھ چھوڑ رہا ہوں میں، اور اسلام قبول کر رہا ہوں اپنی والدہ کی وجہ سے، اور میں اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے جملے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ ان کی ویڈیو کو میں چلاؤں تاکہ ساحل صاحب کی ویڈیو سے تبصرہ میں کروں، اور پھر اس کے بعد ان کی ویڈیو کے پارٹ میں جو 2 اہم پارٹ ہیں۔ سب سے پہلا پارٹ یہ جس کے اندر اعلان کیا ہے کہ میں ایکٹیویزم کو چھوڑتا ہوں اور اسلام کو قبول کرتا ہوں، نمبر 1، اور نمبر 2 پر یہ ہے کہ میں نے جو اسلام یہ قبول کیا ہے وہ ایسے ہی نہیں قبول کر لیا کسی کے دباؤ میں، بلکہ خود سے قبول کیا ہے۔ تو بس اب بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو، یہاں پر میں اسٹارٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب حضرات دھیان سے سن سکتے ہیں، اگر اب تک کسی نے سن لی تو کوئی بات نہیں، کسی نے نہیں سنی تو اس کے سامنے یہ بات آ جائے گی تاکہ پس منظر ہمارے سامنے آ جائے۔ ایکس مسلم ساحل کو سبھی جانتے ہیں۔ اب ان کے اس ویڈیو کے بعد، اس اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کیا حکم لگتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اپنے اعتبار سے میں بتاؤں گا۔ دیکھیے، ہیلو ایوری ون، مجھے نہیں پتا میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی جڑا نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی سٹوری میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی سٹوری پہلے شیئر کریں گے اپنی گھر کی، اور یہ سٹوری سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، اور جتنے ایکس مسلم بنے ہوئے ہیں وہ، یا جو ابھی ان کی اسٹریم کو دیکھ کر یہ سوچ لیتے کہ ہم ایکس مسلم بن جائیں گے، یا جو نان مسلم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ان کی موجود فی الحال شاید ان کے چینل پہ موجود نہیں رہی ہے، لیکن انہوں نے بنا دی ہے۔
دیکھتے ہیں. اپنے بارے میں یعنی آپ سمجھ جائیں گے. میری ماں کے بارے میں. میری ماں جو ہے وہ ان کی شادی 16 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور پھر 1 سال کے بعد میری بہن پیدا ہوئی اور اس کے بعد پھر میری ماں پھر سے پریگننٹ ہوئی اور میں پیٹ میں تھا. تبھی میرے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ان کا مرڈر ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب اس میں کتنی سچائی ہمیں نہیں پتا اور ہم کوئی انویسٹیگیشن کے اندر تو نہیں جا رہے. فی الوقت ابھی جو بات بول رہے ہیں ان کو ہم سن رہے ہیں, آگے تبصرہ کریں گے اس کے اوپر. جو بول رہے ہیں اسی کو مان کے چلتے ہیں. تو میری ماں کی عمر تھی تقریباً 18 سال تک. بہت چھوٹی عمر تھی اور اتنا بڑا صدمہ ان کو ملا تھا زندگی میں. اس کے بعد میں پیدا ہوا اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے. آج آپ اگر پین اور پینسل اور نوٹ نہیں لے کے بیٹھے ہیں تو کبھی تو کہتا نہیں, آج کہتا ہوں. موبائل میں ہو سکے تو نوٹ نکال لیجئے یا اپنے پاس نوٹ بک ہو تو وہ نکال لیجئے. اس کو نوٹ کریے پوائنٹ کو, چونکہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہے, اس کو چلاؤں گا اور اس میں کچھ بولنا چاہوں گا. تو ایڈ کرتے ہوئے چلے. سب سے پہلی چیز یاد یہ رکھیے, ان کی اپنی بنائی جو بھی اسٹوری ہے حقیقت مانتے ہیں ہم. اب چونکہ جو آدمی بول رہا ہے اسی کو مان کے چلتے ہیں. تو مان کے چلنے کے اندر یہ بات ہے کہ ان کی والدہ 18 سال کے اندر ان کے اکارڈنگ بیوہ ہو چکی ہے اور ان کے والدہ کی گود کے اندر 1 سال کی بیٹی اور 1 سال کا بیٹا ہے. بیٹی ان کی بہن اور بیٹے یہ. اور والدہ کون ہے؟ ہندو نہیں ہے. والدہ ایکس مسلم نہیں ہے. والدہ کرسچن نہیں ہے. والدہ کیا ہے؟ ساحل کی مسلم ہے. یہ یاد رکھنا ہے. اب یہاں سے اسلام کی خوبصورتی دیکھیے اور ان کی خود کی والدہ کی خوبصورتی دیکھیے. انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو اپناتے ہوئے, اسلام کو فالو کرتے ہوئے کیا کیا قربانیاں ان کے لیے, ان کی بہن کے لیے دی ہے. یہ کس کی دین ہے؟ اسلام کی دین ہے. دیکھیے اب آگے. تو یاد رکھنا ان کی والدہ کرسچن نہیں ہے, ہندو نہیں ہے, ایکس مسلم نہیں ہے, بدھسٹ نہیں ہے. کیا ہے؟ مسلم ہے. ٹھیک ہے. 18 سال کے اندر ان کے فادر نہیں رہے ہیں. پھر اس کے بعد میری ماں جو ہے وہ میرے نانی نانا اور گھر والے ان کو اپنے گھر لے کے آ گئے تھے دھاراوی میں. اور اس کے بعد میری ماں جو ہے انہوں نے مجھے اور میری بہن کو پالا. اوبویسلی میری نانی نانا اور ماما ان کا ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن ساری تکلیفیں جو ہے میری ماں نے اٹھائی ہوئی ہے. ساری تکلیفیں ان کی ماں نے اٹھائی ہے اور ایکسیپٹ کرتے ہوئے چل رہے ہیں ساحل صاحب کی ماں نے ساری تکلیفیں برداشت کی ہے ہمارے لیے. یعنی کوئی بھی بیچ میں ایسی بات نہیں لا رہے ہیں ساحل صاحب خود اپنے بیان کے اندر کہ میری ماں نے ہم لوگوں کو نہیں پالا, ہم لوگوں کو چھوڑ دیا اناتھ, کسی اور کے ساتھ نکل گئے. کیونکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ اسلام کو ماننے والی تھی, مومنہ تھی, مسلمہ تھی. تو اسلام کو فالو کرنے والی تھی. اس اعتبار سے وہ کیا کر رہی تھی؟ اسی اسلام کو فالو کرتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تھی. آگے ایک اور پوائنٹ ہوگا, اس کو یاد رکھنا ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہندوازم کے اندر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اگر کوئی نان مسلم سن رہے ہیں تو وہ ہمیں بتائیں کیا کریں گے آپ. یعنی آپ تو جو غم منانا ہے اس غم منانے کے ساتھ ساتھ سیکنڈ میرج کا آپ کے وہاں کیا کنسیپٹ ہے؟ وہ بیوہ دوبارہ نکاح کر بھی سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے, یا معاشرہ اس کو کرنے دے گا کہ نہیں کرنے دے گا؟ ساحل صاحب کا بیان سنیے اور اندازہ لگائیے کہ ان کی ماں کس کنڈیشن میں تھی. میری ماں کو بہت سارے لوگوں نے سمجھایا تھا کہ آپ ہے نا دوسری شادی کر لو, ابھی عمر بہت چھوٹی ہے, لیکن میری ماں نے دوسری شادی نہیں کی. ٹھیک ہے. ساحل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میری ماں کو دوسرے لوگوں نے سمجھایا تھا کہ آپ دوسری شادی کر لیں. یعنی ان کی ماں ہندو نہیں تھی, کرسچن نہیں تھی, ورنہ کسی اور مصیبت میں پڑتی. شاید خود ان کا معاشرہ, ان کی سوسائٹی ان کو منع کر رہی ہوتی کہ تم دوسرا نکاح کر رہے ہو, ابھی تمہارا پتی مر گیا ہے, تمہیں اپنی پتی کی چتا پہ جلنا چاہیے یا اس کے شوق کے اندر کئی دنوں تک الگ رہنا چاہیے. ساحل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھا رہے تھے, ہم بھی سمجھا رہے تھے, لیکن یہ خود ماں کا اکیلے کا فیصلہ, انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا. یعنی کوئی زور زبردستی ایسی نہیں تھی ان کے اوپر کہ تم نہیں کر سکتی. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے, اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے. یعنی اس وقت کے جو ساحل کے آس پاس کے لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے, وہ بھی سمجھدار تھے, اس لیے انہوں نے اس کی ماں کو یہ سمجھایا کہ آپ نکاح کر لیجیے, آپ کے چھوٹے بچے ہیں. لیکن اگر کوئی اختیار رکھتا ہے تو اس کو یہ اختیار ہے, چاہے وہ نکاح کرے کہ نہ کرے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. تو ساحل صاحب کی زندگی جو انہوں نے بیان کی اس سے میں آپ کو بیان کرتے جا رہا ہوں, پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے. یہ کہہ کر کے
میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو بہت تکلیفوں سے میری ماں نے مجھے اور میری بہن کو پالا اور مجھے قابل بنایا, پڑھایا لکھایا, میری بہن کو پڑھایا لکھایا. ٹھیک ہے, آج تک ساحل صاحب اور ساحل کی طرح ایکس مسلم سارے آبجیکشن کرتے رہے کہ مسلمانوں کے گھرانے میں بچوں کو پڑھایا لکھایا نہیں جاتا ہے, ایجوکیشن نہیں دلائی جاتی ہے. ساحل کے والدہ کرسچن نہیں ہیں, ہندو نہیں ہیں, ایکس مسلم نہیں ہیں. ساحل کے والدہ کے والد مطلب اس کے والد صاحب بھی رہے نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی یہ مسلمان گھرانے میں تھا بھائی صاحب ابھی تک. اس کے باوجود بھی اس والدہ نے اس کنڈیشن میں بھی پالا, پرورش کی, اور کیا کہہ رہے ہیں, مجھے اور میری بہن کو پڑھایا. تو جو آج تک ساحل صاحب بیٹھ کر رہے تھے, یا جو بھی ایکس مسلم کر رہے ہیں بیٹھ کر, کہ مسلمان تو ایجوکیشن حاصل ہی نہیں کرتے, مسلمان تو ایجوکیٹڈ ہوتے ہی نہیں ہیں, مسلمانوں میں تو تعلیم دینے کا کوئی بھی کنسیپٹ ہے ہی نہیں. مسلمان تو اپنے گھروں میں بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں, مسلمان تو اپنے بچوں کو بھیجتے ہی نہیں ہیں. ساحل صاحب کی اتنی خطرناک اسٹوری کے اندر بھی ان کی ماں نے ان کی پڑھائی کی فکر کی ہے. یہ کس کی خوبصورتی ہے؟ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اتنی ہارڈ کنڈیشن کے باوجود بھی پڑھایا اور لکھایا. یہ میرا بیان نہیں ہے. اگر یہ بیان میں خود دے رہا ہوتا الگ سے تو لوگ بول دیتے کہ مفتی صاحب بیان کو تو مکس کر رہے ہیں آپ, ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. تو ان ایکس مسلموں سے سوال ہے آج, تو ایکس مسلموں آپ کیا کہو گے؟ آپ جس اسلام کو آج تک تم بدنام کر رہے تھے, اسی ایکس مسلم کی ماں نے اس طریقے سے پرورش کی ہے کہ یہ تاریخ میں لکھنے جیسا ہے, ہسٹری میں یاد رہنے والی چیز ہے کہ اپنے شوہر کے نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا. تو اس ماں کو کون سی چیز اس پہ مجبور کر رہی تھی؟ اسلام ہی تو. یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے. چلیے آپ آگے دیکھیے. اور زندگی ایسی جا رہی تھی, اور اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے, اس کے بعد میں نے اسلام چھوڑ دیا. اور اس کے بعد مطلب ماں نے شوہر کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں چھوڑا, اپنی بچی کو نہیں چھوڑا, لیکن انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اب یہاں سے ساحل صاحب کو ریگریٹ بھی ہے کہ میں نے اسلام چھوڑا, اور صرف اسلام نہیں چھوڑا بلکہ اپنی ماں کو زندگی کے ایک اچھے خاصے مرحلے کے اندر, پیریڈ کے اندر تکلیف دی ہے, اور تکلیف ہوگی بھی. تو ایکس مسلم موومنٹ کو ہم یہی کہتے ہیں کہ تم جن جن مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو, اسلام چھڑوانے کی دعوت دے رہے ہو, تو تم کیا برباد کر, ان کا گھر بھی برباد کر رہے ہو, ان کو ان کے ماں باپ سے تم نکلوا رہے ہو. تم ہم پر بلیم کرتے ہو کہ بھائی ہمارے ماں باپ سے الگ کر دیا, ارے تم خود الگ ہو گیا. چلیے دیکھیے آگے. پہ تبھی پتہ بھی چل گیا تھا میں نے اسلام چھوڑ دیا, اور کافی کچھ ہوا گھر پہ, لڑائی جھگڑے ساری چیزیں ہوئی, لیکن میں مانا نہیں, کیونکہ اسلام کو اپنانے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. ساحل صاحب کی سنسیریٹی یہی ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اسلام کو اپنانے کے لیے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ساحل صاحب نے جب اپنا اسلام چھوڑا, اور جتنے بھی ایکس مسلم اپنا اسلام چھوڑتے ہیں تو ان سے ہم یہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے اسلام کیوں چھوڑا, کیا وجہ ہے؟ تو فالتو میں کوئی دوسری وجہ نکالتے ہیں. حقیقت یہی ہوتی ہے وہ خود سے چھوڑتے ہیں. اور جب یہ کوئی انسان بول رہا ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اس دلیل تک پہنچے نہیں جس دلیل کی وجہ سے لوگ اس اسلام پر قائم اور دائم ہیں. یعنی آپ نے اپنی کمزوری ثابت کی نا, اسلام کی نہیں کمزوری ثابت کی. تو ساحل صاحب کی سنسیریٹی, انہوں نے کہا کہ اسلام کمزور تھا یا اسلام کے پاس دلیل نہیں تھی, یہ نہیں بولا نا. یہ بول رہے ہیں کہ میرے پاس دلیل نہیں تھی. تو بات تو صحیح ہے. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اسلام کا ہے یا آپ کا ہے؟ ٹکٹ نہیں ہے, پکڑ لیا گیا, تو اب یہ بولا جائے گا کہ قصور کس کا, ٹکٹ دینے والے کا یا ٹکٹ نہ لینے والے کا؟ ارے نہ لینے والے کا. نہیں لیا بھائی آپ نے, مل تو رہا ہے, تو اس کے بعد قصور آپ کا ہے. لیکن اب یہ بات آ جاتی ہے کہ کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. تو اب جب حالات آتے تو انسان بولتا ہے کہ ہاں میرے پاس نہیں تھا. اب پکڑ لیا کسی نے, بھائی ٹکٹ ہے تیرے پاس, میرے پاس نہیں ہے, تو ٹھیک ہے بھائی تمہاری غلطی, چلو. نہیں تمہارے پاس نہیں, تم نے نہیں دیا. ارے بھائی ہم کب دیں گے, جب تم لینا ہوگا تبھی تو دیں گے. تو اسلام کوئی غلط نہیں ہے کہ ثابت ہو رہا ہے ان کی بات سے. ہاں یہ خود غلط تھے, ان کو نہیں ملی دلیل, تو تمہیں دلیل نہیں ملی اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں دلیل ہی نہیں ہے. یہ تو سمجھاتے آئے ہیں سب کو. چلیے اب آگے دیکھیے. کہ میں اس کو کیوں اس کو مانوں, اور میں نے اسلام چھوڑ دیا, اور اس کے بعد پھر میں نے ایکٹیویزم اسٹارٹ کیا, اور میری آئیڈینٹی لیک ہوئی. اس کی وجہ سے مجھے گھر بار چھوڑ کے جانا پڑا, یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور میری ماں ہو گئی اکیلے گھر پہ, دھاراوی کے گھر پہ. میں صحیح سے بات نہیں کر پا رہا ہوں. آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. اس کنڈیشن میں نہیں ہے. میری ماں اکیلے ہو گئی اور میں نکل گیا, اور میری ماں مجھے بلاتی تھی ہمیشہ
کہ بیٹا تو آ جا، چھوڑ دے یہ سب کرنا چھوڑ دے، لیکن میں نہیں مانتا تھا۔ ٹھیک ہے، خود ہی بتا دیا۔ ماں بولتی تھی، ماں کوئی چپل جوتا لے کے نہیں دوڑتی تھی، ماں کہتی تھی کہ بیٹا آ جا اسلام کی طرف، یعنی ماں کو پتا تھا کہ پرورش کی ایسی کنڈیشن میں پرورش کی ہے، تو اب تجھے آ جانا چاہیے۔ لیکن یہ خود کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ میں نہیں مانتا تھا۔ دیکھیے اس وقت جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں مجھے، آپ دوسری اسٹریم پر جاتے ہوں گے، دوسری اسٹریم کا جو الگوریدم ہے وہ الگ ہے، ان کا بات کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ الگ ہے، میسج دینے کا طریقہ کار الگ ہے۔ آج جتنے بھی لوگ سنیں گے تو وہ پہلے میری پوری گفتگو سن لیں، آپ پھر مجھ سے ڈس ایگری کرے ایگری کرے وہ الگ بات ہے، پہلے سنیں۔ اس لیے کوئی کمنٹ کے اندر یہ نہ کہیں ایسا تھا ویسا تھا، ٹھیک ہے، ابھی یہی تو خوبصورتی ہے اسلام کی۔ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ ایک انسان اگر ظاہر میں ہمیں کچھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ یہ بات بولنا بہت آسان ہے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہے، لیکن جب کوئی ظاہر میں اسلام قبول کرتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ نرمی کر کے دکھائیں۔ پھر صحابہ کے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا کسی ظالم پر، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو مارنا چھوڑ دیا، ظاہر پر عمل کیا۔ اسی طریقے سے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی اسلام قبول کر لے جنگ کے اندر، تو آپ کو پتہ اسلامی جنگی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی جنگ کے اندر بھی اسلام قبول کر لے تو ظاہر پر عمل کرتے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو وہاں ہم یہ بولیں گے کہ یہ ایک نمبر کا غدار ہے، ایک نمبر کا چمار ہے، سیار ہے، ایک نمبر کا خبیث ہے، یہ بات بولی جائے گی جب کہ وہ اس سے پھرے گا۔ فی الوقت جب آدمی اپنے ظاہر پر ہے تو ظاہر کو دیکھتے ہوئے بات کی جائے گی۔ تو اس وقت اسٹریم کے اندر میں اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، فی الوقت اس کی جو ظاہری کنڈیشن ہے، یہ پیچھے کیا کیا ہے اس کے اوپر تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ایکس مسلم کی ویڈیو میں لا رکھا ہوں، اس کے لیے آریہ بھائی کی ایک ویڈیو لایا ہوں، وہ بولیں گے ہی۔ اس کے بعد یہ کیا کرنے والا ہے تو پریڈکشن کرنے کی میری عادت نہیں ہے، میں بالکل اس مزاج کے خلاف ہوں کہ کوئی بیٹھ کر قیامت کی آیتوں کو بھی فٹ کرے گی، دیکھو قیامت تب آنے والی 2025 میں اور 26 میں آنے والی ہے، اور میں اس کے بھی بہت خلاف ہوں کہ کوئی بیٹھ کر حدیثوں کو فٹ کرے کہ دجال اب آنے والا ہے، دجال کل آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے میں اس کے بھی بہت خلاف ہوں کوئی بیٹھ کر پریڈکشن کرے کہ میں یہ کہوں گا یہ ہو جائے گا، میں یہ تو ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ میں اگر کہوں کہ کل یہ واپس اسلام چھوڑے گا، ٹھیک ہے، یہ ڈائلاگ بازی میں کر سکتا ہوں، اور یہ چھوڑ بھی دے گا تو اس سے میرا کیا ہو جائے گا؟ مفتی صاحب آپ کی بات سچ ہوگی تو میں خدا تھوڑی نہ ہو جاؤں گا، ایک انسان اپنی فطرت پر وہ باقی رہے گا۔ لیکن یہ سب میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اسلام کا مزاج نہیں ہے یہ۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ کہ کٹر سے کٹر دشمن بھی اگر ظاہری طور پر اسلام کو قبول کرتا ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ مثال دکھاتا ہوں آپ کو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر، اسی طریقے سے ہندا فتح مکہ کے موقع پر، وحشی بن حرب فتح مکہ کے موقع پر۔ اب اندازہ لگائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، فتح مکہ کا موقع ہے، ابو سفیان اسلام قبول کر رہے ہیں، فتح مکہ کا موقع ہے، وحشی بن حرب وہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، ہندا نے کلیجہ چبایا ہے، اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے ان کا۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنی تاریخ نہیں بھول جانی چاہیے، جذبات میں نہیں آ جانا چاہیے۔ میرے پاس بھی ان کے ریکارڈ پورے موجود ہیں، ہم نے بھی ان پر اسٹریمنگ کر رکھی ہے، اور ان کو خبیث ہم نے بھی بول رکھا ہے۔ باقی جو کچھ بھی بولنا چاہیے چلر چور یہ وہ سب بول رکھا ہے، وہ ہسٹری کے اندر محفوظ رہے گا، اس کو مٹایا بھی نہیں جائے گا۔ تو پہلے ویڈیو سنیے، اس کے اوپر تبصرہ کر رہا ہوں اور خوبصورت میسج آپ کو بتاؤں گا، اسلام سے لنک کر رہا ہوں میں، اور سب مثال میں اگزامپل آپ کو دوں گا۔ اب ساحل پر جو اسٹریم کر چکے ہیں، جو ویڈیو بنا چکے ہیں، میں بھی اسٹریم کر چکا ہوں، ویڈیو بنا چکا ہوں، تو ہمارا کیا حکم ہوگا؟ آپ کو ایک دم لوجیکلی اسلامک ہسٹری کے ساتھ یہ بات بتاؤں گا، اور آپ ایکسیپٹ کریں کہ نہ کریں آپ کو اختیار ہے، لیکن فی الوقت اس مزاج کو تو بنائیے کہ کم سے کم کوئی بھی اگر ہمارے سامنے اسلام قبول کرتا ہے تو وقتی طور پر اس کو مسلم تو مانے، پھر اس کے اسلام کی گارنٹی ہم کیوں لے رہے ہیں؟ ابھی تو خود ہی ایکس مسلم لوگ اس سے سرٹیفکیٹ چھین رہے ہیں، جتنے آریہ اور جتنے ہندو بھائی ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں نا، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، تو ظاہر کے مطابق بات کر رہے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اس لیے کوئی آ کے ایسا کمنٹ نہ کرے، میں بالکل نہیں پسند کرتا اس کو، تو کم از کم میری اسٹریم پر تو ہماری مزاج کے ساتھ ہم آہنگی کریے، ہمارے مزاج کے ساتھ چلیے، ٹھیک ہے؟ کسی کے دل کو دیکھنا جب ہمارے بس میں نہیں ہے تو پھر وہ کام کیوں کرنا ہمیں؟ جب ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی کسی کے دل کو چیر کر ہم نہیں دیکھ سکتے تو پھر اس پر عمل بھی تو کر کے دکھائیں۔ ہم بول تو یہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے دل کو نہیں جانتے، لیکن ہم ساحل کی دل کی بات کر رہے ہیں کہ ساحل جو ہے وہ زبردستی کر رہا ہے، ایسا ساحل جو ہے وہ چالاکی کر رہا ہے، ساحل جو ہے وہ دغا بازی کرے گا، ٹھیک ہے کرے گا تو دنیا دیکھ لے گی، اور اللہ تو ہے موجود، لیکن فی الوقت ابھی ہمارا کیا سٹانس ہونا چاہیے؟ ورنہ تو کبھی ہم کسی کو اسلام قبول ہی نہیں کرنے دیں گے۔ کوئی شریر سے شریر شخص اگر اسلام قبول کرے گا تو ہم پھر تو یہ بولیں گے نہیں اس نے شرارت نہیں چھوڑی ہوگی، ٹھیک ہے تھوڑا بہت دیکھا جائے گا بیک گراؤنڈ، لیکن یہ مزاج بھی تو بنے ہمارا کہ ہم قبول کرنے والے بھی بنے، تبھی تو ہم دعا کریں گے۔
ابو جہل کے لیے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو دعا کب کریں گے ہم کسی کے لیے؟ جبکہ ہمارے مائنڈ میں یہ ہو گیا کہ کٹر سے کٹر بھی اسلام میں آ سکتا ہے، چاہے کسی بھی وجہ سے آیا ہو۔ آگے بات کروں گا ان کے اسلام کے اوپر، لیکن ابھی جہاں تک پہنچے ہیں پہلے وہاں تک دیکھتے ہیں۔ دیکھیے۔ میں بالکل نہیں مان رہا تھا۔ ہوں، ایک سال نہیں، فیب میں میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی اور بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ پھر میری ماں سے میں ملاقات کیا اور اتنی زیادہ خراب ہوئی تھی کہ پھر ان کو مجھے میرے پاس لے کے آنا پڑا، اور جب ہم نے ٹیسٹ ویسٹ کرایا تو پتہ چلا کہ ان کو ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ ان کی ماں کی پوری کہانی ہے جو آگے یہ سنائیں گے، جس کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ فی الوقت ویڈیو سن کے تو مجھے شروع میں ایسا لگا تھا کہ انتقال نہ ہو گیا ہو، لیکن خیر ابھی ہے ہاسپٹل کے اندر، اور آخری وقت کے اندر ان کی ماں وقت گزار رہی ہے۔ ان کی ویڈیو کے پورے پارٹ کے اندر 2 پارٹ مین ہیں۔ ایک پارٹ میں آپ کو یہاں سے شو کر رہا ہوں، اور ایک پارٹ دوسرا پارٹ بھی یہاں سے شو کرتا ہوں۔ پہلا پارٹ یہ ہے کہ ساحل کا اسلام، اور نمبر 2 ہے، میں نے لکھا ہے کہ ساحل کا جو اسلام ہے وہ خود اپنے بل پر ہے، کسی کے دباؤ پر نہیں ہے۔ تو پہلا جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ساحل نے اسلام قبول کرتے ہوئے جس طریقے سے اسلام قبول کیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کی کیا تشریح ہوگی اس پر میں بولوں گا۔ اور نمبر 2 پر ساحل کے اوپر جو لوگ جیسے کہ ایکس مسلم ہے بہت سارے بولیں گے کہ دباؤ ڈال دیا ہے، جو ٹنی بھائی ہندو بھائی ان کو چلر دیتے تو وہ یہ بولیں گے کہ نہیں کسی کے دباؤ میں آ گیا ہوگا، کسی مسلمان کے دباؤ میں آ گیا ہوگا، یہ فیس سے آتا تھا نا، فیس ریویل کر دیا تھا، اس لیے اس کے لیے مشکلات آ گئی ہوں گی۔ تو ان تمام ہی لوگوں کو ساحل نے خود ہی ایکسپوز کر دیا، یعنی جتنے بھی لوگ ایکس مسلم یا ہندوز یا ٹنی بھائی جو بھی اگر یہ کمنٹ کریں گے کہ ساحل کسی کے دباؤ میں اگر ایسا کر رہا ہے یا مسلمانوں نے کیا ہوگا یا دھمکی دی ہوگی، تو وہ خود ہی بول کر جا چکا ہے کہ میرے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے اور میں کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر میری ماں نے بھی بولا ہے تو میں اپنی ماں کے دباؤ میں نہیں آیا ہوں، میں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو فی الوقت ابھی تک کی ان کی کہانی سے بات سمجھ میں آتی ہے، تو وہ دونوں ویڈیو میں یہاں سے چلا رہا ہوں۔ آپ حضرات جو بھی ابھی کمنٹ میں ایسے جن کو ایسا لگتا ہے نہیں ماننا تو مت ماننا بھائی، کسی کو منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جب آپ شروع سے ویڈیو دیکھیں گے، اسٹریم دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ آج میں اس کی ویڈیو لے کے کیوں حاضر ہوا ہوں؟ اس لیے حاضر ہوا ہوں اگر اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کی ویڈیو میں 2 پارٹ میں نے اس پر تبصرہ کرنے اب جا رہا ہوں، اور اس کے اوپر اب وہ سلیم صاحب جن کا تبصرہ سب سے زیادہ مزیدار ہے، ساحل کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ باتیں پتہ ہے ایکس مسلموں کو، اور ایک پورے ایکس مسلموں کی کمیونٹی کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک آریہ صاحب موجود ہے، وہ بھی آخر میں ان کو میں شو کروں گا۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں اس نے جب اسلام قبول کیا تو کیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو میں ایکس مسلم ساحل کا سفر 4 سال میں نے ایکٹیویزم کیا، 4 سال میں نے ایکٹیویزم کیا، اور آج یہ سفر جو ہے یہیں پہ ختم ہونے والا ہے۔ اور مجھے پتہ ہے آپ لوگ نہیں چاہتے کہ میں اسلام قبول کروں، مجھے پتہ ہے ساری چیزیں۔ یہ پوائنٹ اس کا، جب ہم کسی کی ویڈیو کو دیکھیں یا کوئی بیان دے، کوئی اس بیان کو نیوٹرل ہو کے سننے کی عادت ڈالیں۔ آپ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم یقین نہیں کر رہے تو مت کریے نا آپ یقین، تو پھر آپ اس دائرے میں نہیں کہ آپ کسی کو نیوٹرل ہو کے سن سکیں۔ ہم اگر مسلمان ہو کے سنیں گے ایک درجے میں مسلم تھاٹ سے تو ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے ساحل غلط ہے، ایسا لگے گا فراڈی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے نیوٹرل ہو جائیے اور یوں سمجھیے کہ ایک بندہ اگر اسلام قبول کر رہا ہے حقیقت میں اور اس کے یہ جملے، تو تب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ سے سوال ہے کہ جو ہمارے مسلمان اگر یہ فیصلہ کر بیٹھیں گے نہیں ایسا اسلام نہیں، قابل قبول اسلام نہیں، مسلمان نہیں، تو اب آپ بتائیے اگر وہ ہو اور اسی میں انتقال ہو جائے اور صحیح میں ہو تو، جیسے کہ ہم ایکس مسلموں کا آج تک یہی تانا دیتے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی تم اسلام قبول کر لو، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو 2 چیزیں ہوگی، یا تو کل آخرت ہوگی یا تو نہیں ہوگی۔ اگر کل آخرت نہیں ہوئی تو ہم اور تم دونوں برابر، لیکن اگر کل کو آخرت ہوئی تو پھر ہم ان کو یہ تانا دیتے کل کو آخرت اگر ہوئی پھر تو ہم اللہ کو مان رہے ہیں، پھر تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اسی طرح جب کوئی بندہ ظاہر میں اسلام قبول کر لے تو وہ بات اب ہمارے اوپر لوٹ آتی ہے کہ اب اگر وہ اسلام قبول کر رہا ہے تو 2 بات ہوگی،
یا تو وہ مسلمان ہوگا یا تو نہیں ہوگا. اگر وہ مسلمان نہیں ہے تب کیا کریں گے ہم جو نہیں مان رہے تھے؟ تو اللہ کو وہاں ہم رپورٹ پیش کریں گے. اللہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا، اس کی کرتوت کی وجہ سے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں چلنے والا نا. اور اگر وہ مسلمان ہے تو دونوں ہی صورتوں میں ہمیں افسوس ہونے والا. اس لیے ہمیں فی الوقت جب تک ابھی ہمارے ظاہر ہے تو ظاہر کے مطابق چلیے. پھر جب آدمی اپنے ظاہر سے ہٹے گا تو تب ظاہر کے ہٹنے کی بات کیجیے گا. جیسے کہ آپ میرے متعلق کیا بات کریں گے؟ مسلمان ہونے کی نا. اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، اور آپ کے متعلق بھی. تو ہر انسان جیسا ظاہر میں ہو اس کے مطابق چلیں، اور جب وہ ظاہر سے ہٹے تو اس کے خلاف بات کریں. تو فی الوقت جو کنڈیشن تھی، جس کنڈیشن میں ویڈیو بنائی، جس کنڈیشن کے اندر بیان دیا، اس کو لیتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں اب اس نے اس ویڈیو میں کہا کہ آپ لوگ نہیں چاہو گے کہ میں اسلام قبول کروں. یہ پوائنٹ مین ہے، اس کو آپ لکھ لیں. اور جتنی بھی ایکس مسلم ہیں اور جتنی بھی ہندو ہے وہ لکھ لیں. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ساحل کو اس پر دباؤ نہیں بنایا گیا کہ تو اسلام قبول کر، بلکہ وہ تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ نہیں چاہتے کہ میں اسلام قبول کروں. یعنی ایکس مسلموں اور ہندوؤں کو بلیم کر رہا ہے ایک درجے میں کہ آپ لوگ یہ نہیں چاہو گے کہ میں اسلام قبول کروں. تو دباؤ تو آپ لوگ بنا رہے ہو. یعنی ایک طرف آپ فریڈم آف اسپیچ دیتے ہیں، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جس کی جو چوائس وہ کرے. اس کی چوائس اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کی چوائس اس نے اسلام چھوڑ دیا. اسلام چھوڑنے کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں آیا اس کو. اب اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کو ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ سے مراد وہی ایکس مسلم جو اس کو چلر دینے والے، یا پھر وہ ہندوز جو اس کو اپنا بڑا سورما مانتے ہیں. تو ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ایسا نہیں چاہو گے. تو پتہ کیا چلا؟ تمہارا دباؤ اس پر. اب دیکھو آگے. اور میں یہ ڈیسیجن جو ہے بہت سوچ سمجھ کے اور صرف میری ماں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ ڈیسیجن لے رہا ہوں. جب کسی سے اسلام قبول کروایا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے تم ہوش اور حواس میں اسلام قبول کر رہے ہو؟ تم کسی کے دباؤ میں اسلام قبول کر رہے ہو؟ کیا تم سوچ سمجھ کے اسلام قبول کر رہے ہو؟ تو بھائی اس کے الفاظ جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ میں بہت سوچ سمجھ کے، یعنی مجھے کوئی پاگل نہیں بنایا گیا، مجھے کوئی کیپسول نہیں دیا گیا ہے، مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی. بہت سوچ سمجھ کے میں اسلام قبول کر رہا ہوں اپنی ماں کی وجہ سے. اور آگے کہ میں اپنے اس ماں کے رب پر ایمان لاتا ہوں جس رب کو میری ماں مانتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اب. مجھے معلوم ہے آپ میں سے کئی سارے لوگ مجھے جج کریں گے. مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے میری ماں سے فرق پڑتا ہے. تو میں جو ہے وہ ایکٹیویزم بند کر رہا ہوں اور ویڈیوز بھی میرے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. میں ایکٹیویزم بند کر رہا ہوں، میری ویڈیو بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی. دیکھیے یہاں تک تو ہم ان کے صدمے میں ساتھ میں ہیں. جیسے یہ دوبارہ آئیں گے اور ایکٹیویزم میں لگیں گے تو ہمارے بھی ہاتھ لمبے ہیں کہ ٹانگ کھینچی جائے گی. اب ہم یہاں پریڈکشن نہیں کریں گے یہ کہ بھائی تو کل ضرور آئے گا. یہ پریڈکشن کون کرتا ہے؟ جو یہ چاہتا ہے نا. ہم یہ نہیں چاہتے بھائی، اس لیے میں یہ پریڈکشن نہیں کروں گا. میں یہ نہیں چاہتا کہ ساحل دوبارہ آئے. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ساحل سے، کوئی خوف نہیں ہے. ہاں ہم اس کی خیر خواہی کے لیے بولیں گے تو دوبارہ مت آ بھائی. تجھے اگر ماں کے ذریعے جھٹکا لگا ہے، چونکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ ہدایت دینا جانتے ہیں، کسی کے ذریعے بھی ہدایت دے سکتے ہیں. پوری دنیا تو بولے گی اپنی ماں کے محبت میں، ماں کے بھاونا میں، جیسے کہ ایکس مسلم بول رہے ہیں، ہندوز بول رہے ہیں ماں کے بھاونا میں. تو ہم مسلمان ہو کے بھی بولیں گے ماں کے بھاونا میں، تو نہیں چلے گا. ہم تو یہ بولیں گے اللہ نے تجھے توفیق دی ہے، چاہے 2 لفظ بولنے کی توفیق دی ہو، چاہے ظاہری طور پر بناوٹی کی توفیق دی ہو. تجھے ان ایکس مسلموں سے تو اچھی توفیق ملی ہے. جو ایکس مسلم آج بھی گالی دے رہے ہیں، جو آج بھی بلاسفیمی کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں تو اچھا ہی ہوا ایک درجے میں. کم از کم ظاہری طور پر تو بول رہا ہے. یہ ظاہری طور پر بھی یہ بولنا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اپنے ماں کے اس رب کو مانتا ہوں میں اس رب کو مانتا ہوں جس رب کو میری ماں مانتی ہے. یہ بولنا بھی کوئی عام بات نہیں ہے. یہ بولنا بھی انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے. کہ اس کا کنسیپٹ اگر کلیئر ہے اور ان تمام ہی باتوں پر وہ ایمان لاتا ہے جس بات پر اس کی ماں ایمان لاتی ہے. تو اس کی ماں اللہ پر بھی لاتی، رسول پر بھی لاتی، آخرت پر بھی لاتی. تو جس چیز پر اس کی ماں ایمان لا رہی ہے اس پر اگر یہ ایمان لا رہا ہے تو یہ بات بولنا بھی بڑی بات ہے. تو یہ ابھی اس وقت جس کنڈیشن میں ہے یہ وہ تمام ہی ایکس مسلم سے بہتر ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور ہوش و حواس کے اندر یہ بات کر رہے ہیں. میں اپنے ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں، کوئی دباؤ میرے اوپر نہیں ہے. تو اب ایکس مسلم اگر یہ کہیں کہ یہ ماں کی بھاوناؤں میں بہ گیا یا کسی کی بھاوناؤں میں بہ گیا تو تمہارا یہ اپنا ایجنڈا ہے، تمہاری اپنی بات ہے، تم دل کے مالک ہو شاید. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ بھائی ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں. بندہ خود بول رہا ہے کہ میں خود سے کر رہا ہوں. ایک طرف بندہ خود سے بول رہا ہے کہ میں خود سے کر رہا ہوں، ایکس مسلم ڈٹے ہوئے ہیں یہ بات بولنے کے لیے کہ بھاوناؤں میں بہ گیا ہے.
اللہ نے ہدایت دی وقتی طور پر. ہم یہ بول رہا تھا کہ میں پریڈکشن یہ نہیں کروں گا کہ ساحل کل واپس جو ایکٹیویزم میں آئے گا. یہ پریڈکشن وہ کرے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ واپس آئے. آپ خود بتائیے کمنٹ میں, آپ چاہتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے. تو بات اس پر سے مجھے یاد آئی کہ ہم نہیں چاہتے یہ. لیکن ہم نہیں چاہتے اس کا ریزن یہ نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں اس سے, اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے خوف کرتے ہیں, بلکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اور اس کی طرح تمام انسانوں سے محبت کرتے ہیں کہ اگر آپ میں ذرا بھی سمجھ آئی نا, ٹیمپرری سمجھ اگر آپ کے اندر آ گئی نا, تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر پرماننٹلی سمجھ آ جائے, آپ پرماننٹلی اللہ کے بندے بن جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. بس یہ اس محبت کی وجہ سے اور اس خوف کی وجہ سے ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ تم دوبارہ آؤ. اس لیے میں یہ ڈائلاگ بازی نہیں کروں گا کہ دیکھو یہ دوغلا ہے, یہ کل دوبارہ آئے گا, لکھ لو اپنی نوٹ بک میں. میں کہہ سکتا تھا جس طرح میں نے یہ کہا کہ دوسری باتیں لکھ لو, تو یہ بھی لکھوا سکتا تھا, لیکن یہ لکھنے کے لیے نہیں کہوں گا. کیونکہ اگر میں یہ لکھنے کے لیے بول رہا ہوں تو میری یہ چاہت ہوگی کل یہ واپس آئے اور میں واپس آ کے ویڈیو بناؤں اور میں بولوں دیکھو میں نے بولا تھا نا, دیکھو میں نے بولا تھا نا, آ گیا. تو کیا ہوگا, میرے ویوز ہو جائیں گے, میری پریڈکشن صحیح ہو جائے گی, مجھے لاکھ اور کروڑوں ویوز مل جائیں گے. لیکن یہ جو میں نے بولا اور یہ دوبارہ آ جائے گا, اس پر دل مانے گا کسی مسلمان کا؟ نہیں مانے گا نا. تو میری ایسی پریڈکشن کیوں قبول ہو جس کے اندر ایک شخص کی آخرت کا معاملہ ہے, جس کے اندر اس کو خود کو نقصان ہے. تو ہم ایسی پریڈکشن نہیں کرتے ہیں. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس پر قائم رکھے. آج اس نے اگر بناوٹی طور پر یا ظاہری بولا ہے تو اللہ اس کے ظاہر کو قبول کرے. اللہ اس کے ظاہر کو قبول کرتے ہوئے اس کو ہمت دے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی پر قائم اور دائم رہے. اللہ اس کو ہمت دے اور طاقت دے کہ اس پر مضبوطی سے جمع رہے اور کل کو اسی پر اس کا انتقال ہو. لیکن دوسرا صفحہ بھی ہے, سکے کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر یہ واپس ایکٹیویزم میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو ہی بدنام کریں گے. واپس اگر آپ ایکٹیویزم کے اندر آؤ گے تو اپنی کریڈیبلٹی آپ نے خود ہی ختم کر دی ایکس مسلم کے درمیان سے, ہندو کے درمیان میں سے بھی. پھر ہم آئیں گے دوبارہ اسٹریم کریں گے. پھر ہم نے کہہ دیا کہ بڑے بڑے ہاتھ اللہ نے دیے ہیں, تو بڑے بڑے ہاتھوں سے پھر کھینچنے کی طاقت بھی ہے, لیکن ابھی نہیں کریں گے یہ کام. ابھی صرف ظاہر کے مکلف ہوتے ہوئے یہی دعا کریں گے کہ اگر آپ نے ظاہراً بھی ویڈیو بنائی ہے, جو آپ نے پورا سینیریو تیار کیا ہے, اس سے ہم ساحل صاحب ایکسیپٹ کرتے ہیں بالکل, اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو دل میں بھی اسلام کی محبت آپ کے دل میں ڈالے. اللہ آپ کو اور ہمت دے کہ آپ نے جو ویڈیوز بنائی وہ بھی ڈیلیٹ کریں آپ دھیرے دھیرے. اللہ آپ کو اور ہمت دے دھیرے دھیرے کہ آپ اور بھی لوگوں کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بنے. یہ سب ہم دعا کریں گے. دونوں رخ ہے, میں آپ کو یہاں ڈانٹ بھی سکتا تھا, میں آپ کی کلاس بھی لے سکتا تھا, میں آپ کو ایک دم بے عزت بھی کر سکتا تھا, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اب تک کے پاس سے مجھے یہ سمجھ میں بھی آتا, لیکن میں یہ نہیں کروں گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ کو ابھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو آپ اپریشیٹ کے لائق ہیں اس وقت کہ آپ نے جو بھی ہمت کی. اپنی ماں کی بات آج سے آپ نہیں سن رہے ہو, بہت دنوں سے سن رہے تھے. تو کتنے ایکس مسلم ہیں جن کی ماں ہوگی, تو کیا ان کی ماؤں نے نہیں بولا ہوگا؟ بہت کی ماؤں نے بولا ہے. سچ والا ہے, اس کے باپ نے نہیں بولا, اس کے باپ نے بولا, اس کے بھائی نے بولا, آج تک وہ اسلام نہیں قبول کر رہا ہے. کیا دوسرے ایکس مسلموں کو نہیں بولا ہوگا؟ ان کی ماں بہنوں نے بولا ہوگا, لیکن نہیں کر رہے نا. کیوں؟ کٹرتا ہے, اور ابھی تک ان کا دل مائل نہیں ہوا ہے. تو تم کو بھی تمہاری ماں نے آج نہیں بولا ساحل کو. ایسا نہیں کہ ساحل کو اس کی ماں نے آج بولا اور آج ہی اس نے اسلام قبول کر لیا. اس کی ماں 5-1 سال پہلے سے بول رہی ہے, اس کی ماں کا کہنا رنگ لایا, اور آج اللہ کی توفیق سے وہ اسلام قبول کر رہا ہے. تو اس کی ماں کی دعا بھی تو ہوگی. تو لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی دعا قبول نہیں ہوتی. ارے کیسے قبول نہیں ہوتی ہے؟ وہ ماں کی دعا قبول ہوگی, لیکن اس کا صحیح وقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت ساحل کی ماں کی دعا قبول ہو رہی ہے. اس کی ماں کی ایک دعا تھی, وہ قبول ہوئی ہے. اب یہ بھائی صاحب اگر اپنی ماں کی باتوں پر رہتے ہیں تو سبحان اللہ, دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی ہے. لیکن اگر یہ نہیں رہتے ہیں تو دنیا بھی بگڑے گی, دنیا میں منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے, اور آخرت میں اس کی ماں تو کبھی معاف نہیں کرے گی. اللہ تو معاف کرے گا نہیں ان کو. اگر یہ دوبارہ ایکٹیویزم کے اندر آئے ساحل صاحب, تو آپ کل قیامت میں اللہ کو تو منہ نہیں دکھا سکو گے, کیونکہ اللہ کی سرکشی آپ کر رہے تھے. لیکن کل قیامت میں آپ اپنی ماں کو بھی منہ نہیں دکھا سکو گے. اگر آج آپ اپنی ماں کے لیے اسلام قبول کر لی ہو, تو کل بھی یاد رکھیے گا مرنے کے بعد کی زندگی ہے, اور اس روز آپ کی ماں کھڑی ہوگی پھر, اور آپ نے اگر دھوکہ دیا, پھر آپ کی ماں بولے گی آپ کو, بیٹا اس لیے تجھے کہہ رہی تھی کہ اسلام قبول کر لے تاکہ تو جنت میں میرے ساتھ رہے. آج تو جہنم میں اور میں جنت میں ہوں, کاش کہ تو میری بات مان لیتا. تو وہاں پر ساحل صاحب اگر آپ رو کے یہ کہے کہ ماں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, ماں جس طرح آپ ماں کہہ رہے ہو جس لہجے کے ساتھ, تو یہ لہجہ تو بڑا پیارا ہے, انسان کو رونا آ جائے. تو پھر وہاں بولو کہ ماں کاش تیری بات میں مان لیتا. تو آج آپ نے ٹیمپریری کیوں نہ مانی ہو, ظاہری کیوں نہ مانی ہو, اس کو پلو بھان لیجئے اور ہمت آگے کریے. اللہ آپ کو ہمت دے.
تو ساحل صاحب کی ویڈیو کا یہ پہلا پارٹ، جس کے اندر ساحل صاحب نے خود کہا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں اسلام کے بعد اب سارے ایکٹیویزم کو ختم کر دوں گا. یہ بھی بولا کہ میں آؤں گا، لیکن یہ کہا ہے کہ میں صرف ایسی ملاقات کے لیے آؤں گا، ایکٹیویزم میں نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے. آگے ایک اور بات ہے جو ساحل صاحب نے کہی ہے، وہ یہ کہی ہے کہ میں اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اس کا میں جواب دے رہا ہوں. یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے اور لکھ لیجئے کہ اس کا کیا جواب ہوگا اس طرح کے جملوں کا. دیکھیے اب یہاں تو میں ساحل کے اسلام کی بات کر رہا ہوں، ایکس مسلموں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہندوؤں کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہی ہوا کہ ظاہر میں بھی کسی کو کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو کسی کو پسند نہیں. ہائے 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 ہائے، کیا معاملہ ہے. یہ ہندو بن رہا ہوتا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہندوازم کو، ایکس مسلموں کو. لیکن یہ مسلمان واپس ہو رہا ہے نا، ہائے ہائے. جبکہ اس کا کیریکٹر اور اس کا ماضی یہ بتا رہا ہے کہ یہ شاید واپس اپنے ایکٹیویزم میں جائے، لیکن پھر بھی اتنا سب ہونے کے باوجود بھی کیا آری چلی ہے نان مسلموں پر، کیا آری چلی ہے ان ہندوؤں پر، کیا آری چلی ان سپر چیٹ دینے والوں پر. ہائے ہائے ہائے، وہ آریا، وہ انکور آریا جو ہندوؤں کے پیچھے اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اس کو ٹویٹر پہ ٹویٹ کرنی پڑی، بغیر نام کے ٹویٹ کرنی پڑی. کہ تو ٹویٹ بھی میں پڑھ دوں گا، میرے سامنے وہ ٹویٹ ہے جس کے اندر وہ دکھڑا سنا رہا ہے کہ ہمیں لوٹ لیا گیا ہے، ہمارے پیسہ لے کے چلا گیا ہے، ہمیں دھوکہ دے دیا. تو وہ اپنا درد سناتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوؤں پہلے سے میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اس کی زبان میں اس نے جو کہا ہے وہ تو لنڈو کا ہے. سوچیے اب میں لنڈو کہہ دوں اگر آپ لوگوں کو تو کتنا برا لگ جائے گا، لیکن انکور آریا لنڈو کہتے ہوئے چلا گیا. ٹویٹر پہ ٹویٹ اس کی موجود ہے جہاں اس نے لنڈو کہہ دیا آپ لوگوں کو. اب سوچیے میں لنڈو کہہ دوں تو برا لگ جائے گا، اس نے ٹویٹر کی ٹویٹ میں لنڈو کہہ دیا آپ لوگوں کو اور کہا کہ لنڈیو تم لوگ نہیں سدھرو گے، تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تم ابھی بھی جو ہے ایسے لوگوں کو فالو کرتے رہو گے. تو یہ سب بات میں بعد میں کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، میری اپنی زبان کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی زبان خراب ہی نہیں کرنی ہے. مارکیٹ میں اتنے خراب والے زبان والے خود ہی موجود ہیں. ابھی ایکس مسلم کو شو کروں گا، دیکھیے خود ہی موجود ہے، ایکس مسلم موجود ہے، ہندوز موجود. ہمیں کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ ہم تو پاکیزہ مذہب کو فالو کرنے والے، ہماری زبان پاکیزہ ہے. ہاں لیکن ان کو ہم سامنے اس لیے دکھا دیں گے دیکھو بھائی. تو فی الحال تو ابھی اس پر ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے آگے والا جملہ جس پر کئی لوگوں کو جواب چاہیے ہوگا، کئی مسلمانوں کو جواب چاہیے ہوگا، تو سن لیجئے جواب کیا ہوگا. ایز اے مسلم، ایک سمجھدار مسلمان کا ایسے جملے پہ کیا جواب ہوگا. میں آپ کو ایک رخ دیتا ہوں اس کا. اور میں اسلام قبول کر رہا ہوں. میں اسلام قبول کر رہا ہوں. اب آگے ساحل صاحب نے جو ایڈیشن کیا ہے اس پر پریشان مت ہوئیے، اس کو میں صحیح رخ دیتا ہوں. میری ماں کا جو ایمان ہے میں اس پہ ایمان لے کے آؤں گا. میرے پاس اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ چیز نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ میں اسلام کو کبھی ڈیفینڈ کر پاؤں گا. لیکن میری ماں کا جو ایمان ہے جس خدا پہ، میں اس خدا پہ ایمان لے کے آ رہا ہوں. اوکے، جس خدا پر میری ماں کا ایمان، اس پر میں ایمان لے کر آ رہا ہوں، صاف ستھرے الفاظ میں. اور 2-3 جملے جو بولے ہیں کہ میں کبھی ڈیفینڈ نہیں کر پاؤں گا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا سمپل سا جواب ہے. ساحل نے یہ نہیں کہا کہ اسلام کے پاس نہیں ہے، آج تک اپنی ویڈیو میں یہی کہتا رہا ہے، لیکن آج اس کے جملے بدل گئے تو ہم اس کے ظاہر پر ہیں. بھائی اگر آپ کے پاس کسی چیز کی دلیل نہیں ہے تو اس سے ثابت تو نہیں ہوتا کہ اسلام کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہم ہمیشہ سمجھاتے آئے ہیں، یہی بات تو ہم ہر طبقے کو سمجھاتے ہیں. کوئی مجھ سے آئے اور بولے مفتی صاحب آپ جو ہے نا مجھے دوا دیجیے بخار کی، تو میں بولوں گا نہیں نہیں یار، میرے پاس نا علم نہیں ہے اس کا، میں نہیں دے سکتا، میرے فادر سے لے لیجیے. تو آپ بولیں گے نہیں آپ کو آنا چاہیے نا، آپ کیسے ہیں بیٹے، آپ کے فادر ڈاکٹر، تو آپ کو بھی دوا دینی آنی چاہیے. ارے بھائی علاج کا طریقہ بتا رہا ہوں اور جو مین ڈاکٹر اس کے بعد بھیج رہا ہوں. میرے پاس ساری چیزوں کا علم ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر میرے پاس کسی چیز کا علم نہیں، اس سے یہ نہیں ثابت ہو جاتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر ہی غلط ہے. چلو دوسری مثال لے لیتے ہیں. دوسری مثال یہ ہے کہ جتنے بھی عام لوگ ہوتے ہیں جن کو عربی نہیں پڑھنے آتی ہے، ان سے میں پوچھوں چلو قرآن کے اندر عربی پڑھیں یا حدیث میں عربی پڑھیں، تو آپ کا آنسر ہوگا بھائی ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں اس کے اندر مفتی صاحب، ہاں لیکن ہمیں اسلام قبول ہے، چونکہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم مانتے ہیں، تو وہ مسلمان ہیں. لیکن ہم اس کو اتنی اچھی طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکتے چونکہ ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ وہ اسلام غلط ہو گیا؟ اسلام صحیح ہے. یہ تو انسان کی خوبصورتی ہے، یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی تو ہم سمجھاتے آئے ہیں آج تک مسلمانوں کو، یہی تو ایکس مسلموں کو ہم سمجھاتے آئے ہیں
کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے, آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اور ڈیفینڈ نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام غلط ہے, ڈیفینڈ نہ کرنے کی وجہ یہ کہ آپ خود کم علم ہو. اب ساحل صاحب کو لوگ جاہل کہتے رہے ہیں, میں آج جاہل اس وے میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جاہل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو نہ جاننا. تو یہی تو ہم کہتے تھے کہ اس کو ایکسیپٹ کرو کہ ہم نہیں جانتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. لیکن ہمارے نہ جاننے سے, ہمارے نہ ڈیفینڈ کرنے سے یہ نہیں ثابت ہو جاتا کہ کوئی نہیں ڈیفینڈ کر سکتا. میتھ کا کوئی سم آپ کو نہیں آ رہا ہے تو آپ کو میں بولوں چلو اس کو مجھے بتائیے اس کا اسکوائر کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, کیوب کیا ہوتا ہے. اب بولیں گے اوہ پڑھا تھا, میں اس کو تھوڑا بتا نہیں سکتا, میرے سر سے پوچھ لیجیے, میرے سر اچھا بتا دیں گے. تو ٹھیک ہے, آپ کے سر سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا کیوں آپ کے سر سے پوچھنا پڑ رہا ہے؟ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس میتھ کے اندر, میرا میتھ کمزور ہے, میری سائنس کمزور ہے. تو اگر آپ پرٹیکولر کسی سبجیکٹ کے اندر کمزور ہیں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ سبجیکٹ ہی کمزور ہے, وہ سبجیکٹ ہی غلط ہے, وہ آپ کی اپنی خامی ہوتی ہے. تو وہاں پر آپ بولیں گے میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں کمزور ہوں اس کے اندر. لیکن آپ کے کمزور ہونے سے میتھ کمزور ہو گئی, آپ کے کمزور ہونے سے جو ایکسپرٹ ہے وہ کمزور ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. تو ساحل صاحب کے اس جملے سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے, انہوں نے یہ بات اگر کہی ہے کہ میں اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, تو بات صحیح ہے. ساحل صاحب یہ تو ہم کب سے آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں ڈیفینڈ کر سکتے, یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے, یہ جس کی فیلڈ اس کو کرنے دیجیے. ہم تو کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کی فیلڈ ہے, عالموں کی فیلڈ ہے. نہ آپ عربی پڑھ سکتے ہیں, نہ جتنے ایکس مسلم وہ عربی پڑھ سکتے ہیں, نہ ہمارے اصولوں سے واقف ہیں. تو آپ نہ اصولوں سے واقف ہیں, اصول حدیث سے واقف ہیں, اصول تفسیر سے واقف ہیں, دیگر اور بھی ہمارے اصولوں سے واقف نہیں, تو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے اسلام کو؟ نہیں کر سکتے. یہی بات تو آپ کو شروع میں بولنی تھی, لیکن خیر چلی جاتے جاتے آپ نے بول دی. اور یہی بات سارے ایکس مسلم کو ماننی ہے, وہ نہیں مانتے ہیں. مطلب ان کے پاس علم تو ہے نہیں, جو حال ہے, لیکن آ کر ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ اپنی ہیومینٹی کو, اپنے سو کالڈ ایکس مسلم موومنٹ کو. آپ نہیں کر پا رہے ہو, اور آپ کا رہے گا یہ دعویٰ کہ اسلام میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. یہ تو دعویٰ کیا ہی نہیں آپ نے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ساحل صاحب نے بھی مان لیا کہ میں نہیں کر سکتا, اور ہم پورے سالوں میں یہی چلا رہے تھے کہ کوئی نہیں ڈیفینڈ کر سکتا. ان میں سے جتنے بھی ایکس مسلم ہو, ان میں سے کسی میں بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ ڈیفینڈ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اپنا علم ہی نہیں ہے. لیکن کوئی نہیں کر سکتا, ڈیفینڈ یہ کرنے بات کے لیے نہیں. کبھی نہیں آنے والا, الحمدللہ کیونکہ کرنے میرے والے پاس کچھ موجود ہے تھے نہیں. اور موجود ہیں. جو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے. اس لیے ہم نان مسلموں کو اور ایکس مسلموں اور اسی طریقے سے مسلمان سب کو یہ کہتے ہیں کہ جو ایکسپرٹ ہے جس فیلڈ کا, اس کے پاس جائیے, اس کے پاس جائیے, اس کے بعد سوال کیجیے. جس کو علم ہی نہیں, جو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا, اس کے بعد جا کے آپ کیا سوال کریں گے اسلام کے بارے میں؟ یہ تو ہوا ساحل صاحب کے ویڈیو کا پہلا پارٹ. ٹھیک ہے, ساحل صاحب کی اس بات کا یہ رخ میں نے دے دیا. اس کا یہ رخ بھی دیا جا سکتا تھا, ہو سکتا ہے کسی نے دیا ہوگا, اور یار یہ دیکھو جاتے جاتے بول گیا میں اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اب کوئی ایکس مسلم آئے گا بولے گا دیکھو ساحل نے بول دیا اسلام تو قبول کیا, لیکن میں اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. کوئی ہندو آ کے بولے گا, ہندو بھائی تو دیکھو ساحل نے بولا میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, اس کا مطلب ہے کہ اسلام کمزور ہو گیا. تو آپ سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ اگر تمہاری ایکس مسلم موومنٹ کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا, جیسے کہ تمہارے وہاں امروز ہے, آئے دن وہ پوسٹ ڈال رہا ہوتا ہے کہ بھائی میری دھلائی ہوئی ہے, میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے, مجھے کرائے سے نکال دیا گیا ہے, اور جس کے وہاں میں رہ رہا تھا وہ بھی نان مسلم تھا, نان مسلم نے میری دھلائی کر دی. اب تو میں ایکس مسلم موومنٹ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو تمہارے اکارڈنگ کیا ہو گیا؟ ابھی خود یہ ڈائلگ بازی کریں گے کہ ایکس مسلم بہت تعداد میں دنیا کے اندر ہے, اور ایک ایکس مسلم کے جانے سے ایکس مسلم کی دیوار نہیں گر گئی. یہ خود اپنا ان کا ابھی آپ کو اسٹیٹمنٹ ملے گا, سارے لوگوں کا اسٹیٹمنٹ ملے گا, ساحل کے جانے سے ایکس مسلم کمزور نہیں ہو گئے. تو ہم وہی تو کہہ رہے ہیں. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اسلام میں آ گیا تو اس سے کوئی اسلام مضبوط نہیں ہو گیا, اور کوئی اگر اسلام سے چلا گیا تو اسلام کوئی کمزور نہیں ہو گیا. وہی بات تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ تو ہمارے الٹا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی آئے گا تو ہم مضبوط بنیں گے, اور ہم سے کوئی جائے گا تو ہم کمزور ہوں گے, لیکن صرف زبان خرچی ہوتی ہے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے. اچھی خاصی تمہاری دیوار گر گئی ہے, لیکن اب کہ تم یہ بولو گے کہ ہماری دیوار گر گئی ہے, ہمارا اتنا بڑا سرمایہ چلا گیا, یہ بولو گے تو تم ایکسپوز ہو جاؤ گے نا. تم بولو گے نہیں, تم ظاہر میں یہ آ کے بولو گے اتنے ایکس مسلم ہیں اس میں سے ایک چلا گیا تو کیا ہو گیا. تم سب کے ابو تھے نا وہ, تو تمہارے والد صاحب گئے ہیں بھیا, کسی کی والدہ گئے تو کیا حال ہوا اس کا دیکھیے. تمہارے اگر ابو گئے تو تمہارا کیا حال ہوگا ایکس مسلم ہو, بہت برا حال ہے تمہارا. ٹھیک ہے, کافی حد تک تم پر اثر پڑا ہے, نیندیں تمہاری بھی خراب ہوئی ہے, تمہارے کیمرے کی کوالٹی خراب ہو گئی ہے, تمہارے مائک کی کوالٹی خراب ہو گئی ہے, آنے کے بعد تمہارے بولنے کے اندر فرق آ گیا ہے. لیکن تم کیوں آگے بول رہے ہو؟ تاکہ ہمیں بھی اس کے جانے کے بعد جو اس کا سپر چیٹ تھا نا, ساحل کا سپر چیٹ, اس ساحل کا سپر چیٹ یوں ٹن مار کر ہمارے پاس آ جائے. ہاں, کیونکہ ہمدردی تو
کرنی نہیں ہے, تھوڑی بہت ہمدردی تو کرنی پڑے گی نا. اس لیے ایکس مسلم آئیں گے تاکہ ساحل کے جتنے سپر چیٹ دینے والے تھے وہ جائے نا, وہ آڈینس ٹوٹے نا, وہ آڈینس ہمارے پاس آ جائے. اس کے لیے تو آریہ بھائی نے ویڈیو بنا دی. اب اس میدان میں سب کو دیں گے, ہم تو سپر چیٹ لیتے ہی نہیں, تو ہمارے اوپر تو آپ یہ بلیم کر ہی نہیں سکتے. لیکن آپ سارے ایکس مسلم, سارے نان مسلم, سارے ہندوز آئیں گے, ساحل کے اوپر ویڈیو بنائیں گے, اور جو ہندو وہ یہ بولیں گے کہ دیکھو تم کو لوٹ کے چلا گیا, تو مطلب وہ تمہیں لوٹ کے چلا گیا تو تمہارے لیے صحیح میں ہوں, میرے کو آ کے دو. مہندر پر عالیہ بھی یہی بول رہا ہے, انکر آریہ بھی یہی بول رہا ہے. انڈائریکٹلی وہ یہ بول رہے ہیں کہ ساحل تم کو لوٹ رہا تھا, ہم ہندو ہیں, ہم تم کو نہیں لوٹ رہے تھے, ہم کو آ کر دو. مانگ یہ بھی رہے ہیں, لیکن ہم مانگنے کا طریقہ بدل گیا ہے. اور دوسرے ایکس مسلم, ارے ساحل جیسے ہم نہیں ہیں, ہمارے پاس تو دیکھو بیوی بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو دیکھو بچے بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو دیکھو ماں بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو دیکھو باپ بھی نہیں ہے, تو ہمارے ساتھ یہ سب تو نہیں ہونے والا. ہم نہ بیوی کے دباؤ میں آئیں گے, ہم نہ باپ کے دباؤ میں آئیں گے, اس لیے ہمیں دینا مت چھوڑنا. دکھاتا ہوں ابھی, وہ واسطک جو ہے نا, واسطک اس کی کیمرے کی کوالٹی بھی خراب ہو گئی ہے, اس کے لائٹنگ بھی بلنکنگ کرنے لگ گئی ہے, لیکن پھر بھی اس نے ویڈیو بنا دی. کیوں بنا دی؟ اور ویڈیو بناتے بناتے بول رہا میرا من تو نہیں ہے, میرا دل تو نہیں ہے. ارے تیرا من دل کیوں نہیں ہے؟ تو چل رہا ہے چندے سے بھائی, تیری پوری موومنٹ چل رہی ہے چندے سے. لیکن ماننا نہیں ہے. چلیے دیکھتے ہیں اب. یہ تو ہوئی ساحل صاحب کی ویڈیو کا پہلا پارٹ, مطلب بہت سارے پارٹ میں ایک مین پارٹ یہ تھا. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ سارے ایکس مسلم یہ بولنے کی کوشش کریں گے, یہ پارٹ آپ لوگ اچھے سے رکھیے گا اپنے پاس. سب ایکس مسلم یہ بولنے کی کوشش کریں گے, اور ہندوز بھائی بھی یہ بولنے کی کوشش کریں گے کہ ساحل مسلمانوں کے دباؤ میں آیا ہے, ساحل کو کسی نے دھمکی دی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی آپ کو یہ آرگومنٹ دیتا ہوا ملے, اس کی ویڈیو کے اندر یہ والی ویڈیو لا کے ڈالیے, دیکھیے آپ ساحل کا خود بیان سن لیجیے. اچھا ہے کہ اس نے ویڈیو میں بول دیا. اب اچھے سے ویڈیو سن کر آبزرو کیا ہوں چیزیں, تو فائدہ تو پہنچانا چاہیے نا مسلمانوں کو. تو مسلمانوں کو یہ چیز دی جا رہی ہے کہ کل کو کوئی اگر یہ آرگومنٹ دیتا وہ مل جائے کہ بھائی وہ دباؤ میں اسلام قبول کیا ہے, بھاوناؤں میں اسلام قبول کیا ہے, کسی کے دبدبے میں اسلام قبول کیا ہے, 4 لوگ اس کو مارنے آ رہے تھے اس لیے اسلام قبول کیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھو کیوں اسلام قبول کچھ کیا. لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہی از انڈر پریشر. نہیں, میں نہیں ڈرتا یار, کسی سے نہیں ڈرتا. اگر میں ڈرتا ہوتا تو میں یہ ایکٹیویزم ہی نہیں کرتا. مجھے ڈر نہیں ہے کسی کا بھی, میرے کو کسی کا ڈر نہیں ہے. میرے کو کوئی اپنے ٹرمز پہ نہیں چلا سکتا. میرے کو کوئی اپنے ٹرم پر نہیں چلا سکتا. ممبئی کی دھاروی کی بھاشا ہے, ٹھیک ہے, اپنے کو کوئی اپنے ٹرم پر نہیں چلا سکتا. اب جو بھی بولے گا ایکس مسلم کی ساحل کسی کے دباؤ میں آ کے, اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ساحل کے اگینسٹ ہے, ساحل کی اسٹیٹمنٹ کے اگینسٹ. کوئی اگر ہندو یا کوئی لنڈو کوئی چنیا کر کے بولتا ہے کہ ساحل کسی کے دباؤ میں, تو وہ خود بول رہا ہے بھائی میرے کو کوئی اپنے ٹرم میں نہیں چلا سکتا. وہ خود بول کے گیا نہیں چلا سکتا, مطلب وہ اپنا بیان دے رہا ہے کہ نہیں چلا سکتا. تم یہ بیان دے رہے ہو کہ نہیں وہ کسی کے دباؤ میں آ گیا. اب کس کی مانے بتائیں. تو اب جھوٹے آپ ہی لوگ ہوں گے نا جو یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے. یہ تو بھائی صاحب زندگی بھر جھوٹ بولے تھے, لیکن کم سے کم جاتے جاتے سچ بول کے چلا گیا. اب یہ سچ بول کے گیا, کم از کم اب ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے. اس کو کیا ماحول ہے بتائیے, کیا زمانہ ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ ٹنڈی اور ایکس مسلم اس کا ساتھ دے رہے تھے اور ہم اس کے خلاف ویڈیو بنا رہے تھے. اب یہ کیا کر کے چلا گیا, ساحل بول دیا کہ میں کسی کے دباؤ میں اسلام نہیں قبول کیا ہوں. اب اس کو ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے, اور ایکس مسلم اور ہندو اس کے خلاف ہے. کیا زمانہ ہے. اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت. دیکھیے آپ انبختو, آپ لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ کسی کے دباؤ میں, تو اس کا خود کا اسٹیٹمنٹ ہے. اچھے سے اس کو میں نے رکھا ہے محفوظ, کوئی ایڈیٹنگ اس کے اندر نہیں ہے, کوئی ویڈیو کے اندر اسپیڈ نہیں ڈالی میں نے. نارمل جو اس کی ویڈیو تھی اسی اسپیڈ کے اندر یہ چل رہی ہے. نہیں ڈرتا یار, کسی سے نہیں ڈرتا. اگر میں ڈرتا ہوتا تو میں یہ ایکٹیویزم ہی نہیں کرتا. مجھے ڈر نہیں ہے کسی کا بھی, میرے کو کسی کا ڈر نہیں ہے. میرے کو کوئی اپنے ٹرمز پہ نہیں چلا سکتا, نہ پیسے کے زور پہ نہ طاقت کے زور پہ. کوئی میرے کو اوور پاور اس معاملے میں نہیں کر سکتا. تو آپ لوگوں کو یہ بالکل سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے دھمکا رہا ہے, کوئی دھمکی آئی ہے. دھمکی بہت آئی ہے, میں ڈرا نہیں. تو میرے کو ڈر کسی چیز کا نہیں ہے, میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. تو گنڈا تھا بھائی میں. یہ دیکھو, یہ جملہ مجھے سنانا تھا اصل میں. یہ خود ہی بول گیا کہ گنڈا تھا بھائی میں. بس یہ جملہ سنانے کے بعد میں اب چل رہا ہوں آگے. کوئی بولے گا مفتی صاحب اپنی طرف سے آپ نے کیسے بول دیا. یار یہ خود بول رہا گنڈا تھا, اس کو فخر ہے اس کے اوپر کہ میں گنڈا تھا. ارے واہ بھائی, یہ کوئی فخر کی چیز ہے. لیکن عجیب حال ان لوگوں کا ہے. آج تک کیے ہیں. گنڈا تھا بھائی میں. دیکھو میرے لیے تو پہلے ہی 2 جگ تیار تھی اسلام کے حساب سے. تو میں نے کہا وہاں میں نے تو دیکھ کوئی ایسے جنت جانے کے کام نہ تو کر رکھے ہیں, اور نہ ہی میرے کو جانا ہے. میرے کو سمجھ آئی ہوئی ہے, میرے کو میرے حساب سے چلنے دو. تم اپنا پوری جیسے بھی
ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. تو جب یہ بات ہے کہ تو اپنے حساب سے چل رہا تو اپنے حساب سے چل. پھر آگے ڈائلاگ بازی مت کر کے میں جو ہے بہت پڑھ کے آیا ہوں، اسلام کو میں نے بہت پڑھ کے چھوڑا ہے، میں بہت پریکٹس مسلم تھا. یہ سب بکواس نہیں کرنے کا پھر آ کر. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی لوگ اگر بکواس کرتے ہیں ہم بہت پڑھ رہے تھے، ہم نے بہت ریسرچ کی، اس کے بعد اسلام چھوڑا، تو یہ کیا ہے؟ اصل ریئلٹی کہ تم گنڈے تھے اور تم نے خود بولا کہ ہمیں پہلے سے ایسا لگتا تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے، تو جاؤ گے نا، اور تم نے اس وجہ سے اسلام چھوڑ دیا. یہ تمہاری ریئلٹی ہے اسلام چھوڑنے کی، یہ نہیں کہ تم نے بہت ریسرچ کی تھی. اب اصل جو سب کے باپا جانی ہے وہ ہے مہندر پال آریہ. یہ بہت دنوں سے چھپے ہوئے تھے، اور مہندر پال آریہ نے سوچا کہ اب لگے ہاتھ ہم بھی اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا گیلا کر لیتے ہیں، یا یوں بول لیجیے کہ اپنے ہاتھ کو رنگ لیتے ہیں ان رنگوں کے اندر. تو مہندر پال آریہ نے موقع دیکھتے ہوئے چوکا مارا اور اسٹریم کر دی، اور اسٹریم پر برابر ایکس مسلم کو سندیش دیا ہے. اچھا، تو اب مجھے کچھ بولنا نہیں ایکس مسلموں کو. یہ مہندر پال آریہ جو بول رہا ہے وہ ایکس مسلموں کے لیے میسج ہے اور ہندو بھائیوں کے لیے میسج ہے. مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہی لوگوں نے ویڈیو بنا رکھی. اب مہندر پال آریہ کو آپ لوگ ذرا غور سے سنیے. ایکس مسلم جتنے بھی ہیں، ساحل، سمیر، سلیم، دادا صاحب، اور جتنے بھی لوگ ایکس مسلم کو سپورٹ کرنے والے، وہ سارے لوگ کان کھول کر سنیں. اور خصوصاً جو ہندو بھائی، جو تنادنی بھائی ہیں، جو سپورٹ کرنے والے ہیں، جو نیوٹرل بھائی، ان سے ہمیں مطلب نہیں ہے. جو نیوٹرل ہو، جو سمجھدار ہندو بھائی ہمارے، کیا مسئلہ ان سے، وہ ہمارے برادران وطن ہیں. لیکن ان میں وہ لوگ جو ایکسٹریم لیول کو پہنچے ہوئے ہیں، جو ایسے فالتو لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت تیر مار دیا. تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ریئلٹی میں؟ اب اگر میں بولوں کہ تمہیں لوٹا جا رہا ہے، میں بولوں کہ تمہارے ساتھ گیم کیا جا رہا ہے، تو تمہیں لگے گا یہ مسلمان اس لیے ہمیں ایسا بول رہا ہے. دیکھیے تمہارے پنڈت جی کیا بول رہے ہیں. پنڈت جی کی بھی سن لیا کرو کبھی کبھی. یہ دیکھو لوگوں نے اس کی ماں کے بارے میں، ماں اسوستھ تھی. یہ پنڈت جی آ گئے ہیں، بہت صدیوں بعد تشریف لائے ہیں، پان وان کھا کے، جیسے بھی حالات ان کی بگڑے ہوئے ہیں. ایک زمانے میں قرآن بناتے تھے، یہ قرآن کے اوپر ویڈیو بناتے تھے، قرآن آیت لاتے تھے، بہت ایکسپوز کیا ہے مفتی صاحب نے ان کو، بندے نے بھی خود ایکسپوز کیا ہے. ایکسپوز کر کے تھک گئے. جب اندازہ یہ لگا کہ بھائی تھوڑا ختم ہے کیریئر، تو چھوڑ دیا. اب تھوڑا کریئر بلڈ کرنے کے چکر میں ہے بندہ. تو ہمارا کیا کریئر بلڈ کرے گا؟ ایکس مسلموں کا جو کریئر ہے اس کے بارے میں یہ اچھے سے بتا رہے، سن سکتے ہیں ہم ان کو. دیکھیے بات ہے مرنسن ہے، کہیں عمرہ کرانے کے لیے مکہ مدینہ لے جا رہا ہے، پھر مکہ مدینہ سے واپس آ رہا ہے، آدھی ہاسپٹل میں پڑے. ماں بتاتی ہے کہ اسلام سویکار کر لے. تو اس کے اسلام سویکار کرنے پر ماں مرے گی نہیں. یہ پنڈت جی بھی جو ہے نا کانٹرڈکشن کی مشین تھے. اب یہ جوش میں کیا بول دیا، پنڈت جی کو تو یہ ثابت کرنا تھا کہ ہندوازم صحیح ہے. تو پنڈت جی نے بات میں کیا بول دیا، اگر تیری ماں صحیح ہو جاتی تو تیرا اسلام قبول کرنا اب یہ منہ میں یہ بولنا تھا ان کو کہ اسلام قبول کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن پنڈت جی کو جوش میں یاد نہیں، انہوں نے یہ بول دیا کہ اسلام صحیح ہے. دیکھیے اب کیا کرے، اسلام صحیح ہے نا، اب وہ باتوں میں نکل ہی آتا ہے. دیکھیں اب ماں امر ہو جائے گی. اگر اس کی ماں امر ہو جاتی، اس کی موت نہ ہوتی یا نہ ہو، تب تو اسلام سویکار کرنا جائز ہے. ماں اگر امر ہو جاتی اسلام سویکار اب صحیح بولنے والا اسلام سویکار کرنا جائز ہے. تو پنڈت جی کے نزدیک بھی ایک کنڈیشن میں اسلام سویکار کرنا جائز ہے. اور ہمارے نزدیک تو ہر حال میں ہندوازم، یعنی کسی اور گوڈ کو ماننا، کسی اور کو مان کر خدا ماننا، شرک حرام ہی حرام ہے. لیکن تم رہے فالوور اپنے آریہ سماج کو بچانے والے، نکل گیا منہ سے کہ اس کنڈیشن میں اسلام تو جائز ہے. اس لیے سنبھال کر بات کرنے کا. پنڈت جی آئے تھے ایکس مسلموں کو ایکسپوز کرنے، تو ایکس مسلم کو ایکسپوز تو کیا آپ نے، ہندو بھائیوں کو بھی ایکسپوز کیا اور خود بھی ایکسپوز ہو گئے. دیکھیے اب چلو وہ کوئی کچھ کرے، کوئی اسلام سویکار کرے چاہے اسلام چھوڑے. اتنی دیر میں ان کو یاد آ گیا کہ میں نے جو بولا ہے نا اسلام سویکار کرنا جائز ہے، تو فوراً دماغ میں گیا ارے یہ کیا بول دیا میں نے. تو فوراً پنڈت جی کو یاد ہے، تو فوراً سمجھداری دکھائی. اتنی عمر ہو گئی ہے، اتنی عمر کے بعد بھی پنڈت جی نے فوراً اپنے الفاظ بدلے اور کہا کہ چاہے اسلام قبول کرے گی نہ کرے ہمیں مطلب نہیں. فوراً یو ٹرن لیا. ٹھیک ہے، گڈ. لیکن بول دیا منہ سے نا اسلام سویکار کرنا جائز ہے. چلیے ہم تمہارے اس کمنٹ کو لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتے. لیکن میں کیوں تمہاری ویڈیو چلا رہا ہوں، اس لیے کہ ایکس مسلموں کم سے کم میری نہیں سنتی، ان کی تو سن لو.
اس دادا جان کی تو سن لو. ہندو بھائیوں میری نہیں سنتے, اپنے بڑے آریہ سماج کے بڑے بڑے آدمی کی تو سن لو, میری مت سنو. جتنے لوگوں نے اسلام چھوڑا ہے, جو ایکس مسلم والی باڑ آئی ہے, اور آپ لوگ ایکس مسلم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ایکس مسلم چینل بنا رہے ہیں, یہ بالکل بیکار اور فضول کی باتیں ہیں, یہ دھوکہ ہے. ہاں, ایکس مسلم جتنے چینل بن رہے ہیں, جتنے لوگ ایکس مسلم کر رہے ہیں, یہ بالکل فضول اور بیکار باتیں ہیں. یہ دھوکہ ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں, یہ دھوکہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, گیم ہندوؤں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. ایکس مسلم مست چادروں میں سو رہے ہیں, مست اپنی لگژری لائف گزار رہے ہیں, اور یہاں ہندو بے چین ہیں, اور یہاں آریہ جی پریشان ہیں. ہم کو تو ہمارے تو انجوائے, ہم تو کبھی کبیر شرما شو دیکھ لیں, اس میں بھی انجوائے ہمیں مل جا رہا ہے. ہم کرکٹ دیکھ لیں, اس میں بھی ہمیں انجوائمنٹ مل جا رہا ہے. اب ہم تمہاری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایکس مسلم, اس میں بھی ہمیں انجوائے مل جا رہا ہے. ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں پنڈت جی, تو ہمیں یہاں بھی جو ہے وہ مسخرہ پن مل جا رہا ہے. تو ہم جائے کہاں؟ ہم تو اب سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز کو تھوڑا بہت ہم سیریس ہوں, ہمیں سیریس تو ہونے دیجیے. اب ہر جگہ آپ لوگوں نے ایک شگل میلہ لگا رکھا ہے, تو تمہارے ساتھ ہی شگل میلہ لگا ہوا ہے. مسلمان تو ماشاءاللہ بہت مست زندگی گزار رہے ہیں, مسلمانوں کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. اب چلر دینے والے پریشان ہیں, منع کرنے والے بھی ان کو مسلمان تھے, اور آج واپس وہ رو رہے ہیں. چلیے اب کس کس کے آنسو ہم پوچھیں گے. یہ ہندوؤں نے اپنے دل کھول کر کے ان لوگوں کو سہیوگ کیا ہے, آرتھک لابھ پہنچایا ہے. اب اس کو جو آرتھک لابھ لینا تھا وہ لے کر کے اب واپس بیک ٹو پرویلین. بیک ٹو پویلین. ہاں, تو اس کا جو چال چلن تھا میں شروع سے ہی بتاتا آیا ہوں. اچھا, یہ لوگ ایکس مسلم کر رہے ہیں. ابھی 4 اکتوبر کو بھی سننے میں آیا ہے کہ ایکس مسلم والوں کا ایک سیمینار ہونے جا رہا ہے, کیا ایک بیٹھک ہونے جا رہی ہے, ایک ادھیویشن ہونے جا رہا ہے. تو ایکس کیا ہے؟ ایکس کے معنی بھوتپورو. تو بھائی بھوت ہو آپ, ورتمان میں کیا ہو وہ تو بتاؤ. ورتمان تمہارا غائب ہے اور تم ہو بھوت. یہ بالکل بیکار اور فضول کی باتیں ہیں, یہ بکواس والی باتیں. رہی بات ساحل کی, اس ساحل بہت بھانجتا تھا, بہت اچھل کود کرتا تھا, جبکہ وہ اسلام کا اسکالر نہیں ہے. تبلیغی جماعت میں جہاں تک سیکھ پایا وہ اتنا ہی علم اس کے پاس ہے, قرآن کو پڑھنا جانتا ہے. اب میں بولوں گا تو وہ بولے گا اپنی طرف سے بناوٹی بات ہے. ان کو سن لیں, اس کے بعد انشاءاللہ کالر کے سلسلہ میں شروع کروں گا. مختصر ہی رکھیں گے, لیکن تھوڑی دیر تو بات کریں گے کالر سے بھی. پنڈت جی کو سننا پڑے گا, تھوڑا دھیرے کے ساتھ سن لیجئے, بس پوری ہو جائے تھوڑا گی ویڈیو. بہت اسلام چھوڑنے کے بعد حدیثوں کو ٹچ کیا ہے. یہی حال سمیر کا بھی ہے. سمیر بھی اسلامک اسکالر نہیں ہے, اور تبلیغی جماعت میں جا کر کے سیکھا ہے. اور یہ سلیم واسطی بھی یہی ہے. دادا کا بھی تذکرہ آ گیا. بھائی سارے لوگوں کا نام یہ لے رہے ہیں پنڈت جی, سب کا نام آج ریکارڈ کر کے آئے ہیں, ایک دم ذہن میں محفوظ کر کے, اور سب کا نام لیا جا رہا ہے آج. سلیم واسطی کے ساتھ میرا پہلے ایک ڈیبیٹ ہوا ہے, اس میں بولا ہوں. تو یہاں بات ساحل کی ہے, تو ساحل کو میں شروع سے ہی جاہل کہہ کر کے ٹرکا دیا تھا. 1-2 دن نہیں, 2-3 برس پہلے. اور جاہل میں اس لیے کہا تھا کہ جب یہ سچ والا, وہ ادھر ایک سچ والا ہے, سچ والا بھی آ گیا. یاد ہے, یادداشت تو اچھی ہے پنڈت جی کی. ہاں, ساحل کو بھی لے لیا, سمیر کو بھی لے لیا, دادا سلیم کو بھی لے لیا. اب سچ والا بچا تھا, اب سچ والے پر بھی کمنٹ کر ڈالا. اب ہمیں کیا بولنا ہے؟ پنڈت جی کی بات مان لیجیے. سپر چیٹ دینے والوں دیکھو کیا بول رہے ہیں. وہ سچ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے, اس نے اس کا نام رکھا ہے سچ والا. اب وہ سچ والا ہٹ کر کے اب قرآن والا ہو گیا. قرآن اس کی بپوتی ہے, وہ قرآن والا ہو گیا. سارے ایکس مسلم ان کو لالی پاپ بھی دے کے جا رہے ہیں, سب ان کا گیم کر رہے ہیں. وہ سچ والا تھا, وہ قرآن والا ہو گیا. یعنی وہی ایکس مسلموں کا پیسہ لے کے سائڈ ہو گیا, اور آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہے. تو اتنی ساری مثالیں ہیں, لیکن پھر بھی اب جیسے کہ اب انکر آریہ بولے گا ہندو بھائیوں کو, بھائی تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, تم تو اب بھی ان وقت ہو. تو ظاہر سی بات ہے, شاید وہ صحیح سے جانتا ہو اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو. تو یہ سب بیکار اور فضول کی باتیں کرتے ہیں, کیول ہندوؤں کو ٹھگنے کے لیے. اپنے ہندو لوگ نادان ہیں, ناسمجھ ہیں, ان کو سچائی کا کچھ بھی اتا پتا نہیں ہے.
دیکھیے اب ہندو لوگ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، انہیں سچائی کا کچھ بھی آتا پتہ نہیں. ارے میرے بھائی یہ بات اگر میں بول دوں تو بری ہو جائے گی. بھائی دیکھیے یہ آپ کے بڑے آدمی بول رہے ہیں کہ آپ لوگ نادان ہو، آپ کو سچائی کے کچھ بھی آتا پتہ نہیں ہے. بڑے آدمی بولے تو بات سننی چاہیے. ہے. تو بندھو میں نویدن کر رہا ہوں کہ یہ ہندوؤں کے نادانی کے کارن ہی یہ ٹھگے جا رہے ہیں. اور ایک تو ایسا ہے، ابھی پرسوں ہی فون آیا تھا میرے پاس. ارے یہ واقعہ سن لیجیے، جتنے لوگ کمنٹ میں یہ واقعہ سنیے پنڈت جی کا، بہت مزہ آئے گا. اور اس واقعے کے بعد ان کی بات ختم ہو جائے گی. ایک فون آیا ان کے پاس، اب دیکھیے کیسے کیسے لوگ ٹھگ رہے ہیں. ہندو بھائیوں اب کب تک آپ اس ٹھگنے والا ٹھگتا رہے گا اور آپ اپنی آنکھیں بند کیے رہیں گے؟ وہ راجستھان کے پالی ضلع میں جا کر کے کہیں وہ بول رہا ہے کہ میرا باپ مسلمان تھا، میں اس طریقے سے آیا ہوں اور میرے 2 بیٹے ہیں. وہ سہایتا مانگ رہا ہے. ایک پون شاستری کر کے کرتا ہے، اس سے پہلے بھی میں بولا ہوں. یہ سب ٹھگ بازی کرتے پھر رہے ہیں سماج میں. تو پالی والوں نے، وہ آریہ سماج کا ادھیکاری، وہ میرا نمبر ان کے پاس تھا، مجھے جانتا تھا، فوراً مجھے فون ملایا. میں نے بولا وہ ٹھگ ہے. بولا اچھا آپ کی بات کراتا ہوں. جب اس کے پاس گیا تو وہ میرے سے بات کرنے کے لیے انکار کیا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا چل رہا ہے. تو میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ ہندو سمجھدار کب بنیں گے؟ کب بنیں گے بھائی؟ پنڈت جی بول رہے کب بنیں گے؟ ہندو سمجھدار کب بنیں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب اپنی آنکھیں کھولیں گے؟ سپر چیٹ دے رہے ہو، کم از کم اپنی گیتا پہ تو بات کر لو، اپنی ویداس پہ بات کر لو. مسلمانوں کی تو قرآن پر بھی تلاوتیں ہو رہی ہیں، حدیث کے اوپر بھی مستقل ان کی عبارت خوانی ہو رہی ہے. ہندو تمہارا کب وقت آئے گا؟ تم کب اپنی کتابوں کو پڑھو گے؟ ایک اپنا چینل بناؤ گے؟ کبھی نیکسٹ مسلموں کو تیار کرو گے اور ان کو ہندی سکھاؤ گے، سنسکرت سکھاؤ گے؟ وہ وقت کب آئے گا ہندوؤں جب اپنے ایکس مسلموں کو پیسہ دے کر کم از کم اپنی ویداس پڑھنا سیکھو گے ان سے؟ وہ وقت کب آئے گا جب تم ان ایکس مسلموں کو پیسہ دے کے اتنا ٹرین کرو گے کہ تمہیں تمہاری کتابوں کی باتیں بتائیں؟ وہ وقت کب آئے گا؟ پنڈت جی کی ایک آواز اس کو سن لیجیے. تو کیول میں 2 ٹک میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ساحل نے جو ٹھگ بازی کرنا تھا سماج سے، اس نے ٹھگا ہے، بھرپور ٹھگا ہے. اور ٹھگا کن کو؟ آپ لوگوں کو. ٹھگا کن کو؟ آپ ہندوؤں کو ٹھگا. بھائی بہت ٹھگے گئے ہیں. اور ایسا سمجھ لیجئے کہ بڑے آپ کی دکھ بیان کر رہے ہیں، تھوڑی بہت تو ریئلٹی ہوگی. اب ہم نہیں بولیں گے آپ کو یہ مشورہ دے دے کے تھک گئے. ہم تو یہ بولیں گے ہندو بھائیوں سے کہ اگر آپ 100 روپیہ دیتے تھے تو 200 دیجئے. میں تو یہ کہوں گا اگر کوئی ہندو بھائی 200 دیتے تھے تو 2000 دیں. پہلے تو یہ میں بولتا تھا کہ سپر چیٹ مت دے، لیکن آپ کو سمجھ میں آنے سے رہا تو میں نے سوچا کہ اب خیر خائی کا زمانہ نہیں رہا نا. اس لیے جتنے سپر چیٹ دینے والے ہندو بھائی ہیں، میں تو کہوں گا آپ 1000 کے بجائے 2-2000 دیں. آپ اپنے آپ سپر چیٹ ڈبل کر دیں. سلیم دادا واسطی کو 1000 دے دیں، 2-2000 دیں، 3-3000 دیں، 5-5000 دیں برابر سے. ارے جب آپ لوٹ ہی رہے ہیں تو پورا لوٹیے نا. آدھا آدھے کیا لوٹ رہے ہیں آپ؟ جب آپ غم ہی منا رہے ہیں تو پورے طور پر غم منائیے. یہ اصل ہوگا. آپ کسی کے بہکاوے مت آئیے گا ہندو بھائیوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندو بھائیوں، کسی کے بہکاوے میں مت آئیے گا. آپ نہ دادا جی کے بہکاوے میں آئیے گا، نہ اس انکر آریا کے بہکاوے میں آئیے گا. اب برابر ایکس مسلم کو دیجیے، ڈبل ڈبل ٹبل ٹبل دیجیے. اپنی جیب خالی کر دیجیے. گھر پر کھانے کا پینے کا کچھ بھی نہ ہو چلے گا، بیوی کا حق ادا نہ ہو چلے گا، اور کچھ بھی نہ دو، ان کو دبا کے ہیلپ کرو. آپ کنگال ہو جاؤ برابر سے ایک دم. ان ایکس مسلموں کے پیچھے کنگال ہو جاؤ. یہ میرا مشورہ پہلے تھا آپ کے لیے، لیکن اب یہ جو دے رہا ہوں سجیشن، اس پر عمل کرو برابر سے. اس میں تمہاری چاندنی ہے. تمہیں پھٹے ہوئے کپڑے پہننے ملیں گے، وہ پہنو. اچھے اچھے کپڑے بند کر دو ان کو، اچھے کپڑے دو ان کو، لیپ ٹاپ دو ان کو، اچھے ڈیوائس دلاؤ ان کو، موبائل دلاؤ، سب دو ان کو. خود جو ہے چڈی بنیان میں گھومو ہندو بھائیوں، اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہم دان کرتے ہیں. دان، ہم دل والے ہیں. بس دل، یہ کپڑا سامنے رکھا ہوا ہے اس لیے کہ لوگ ہمارے اندر کا پارٹ نظر نہ جائے. ہم یہ بھی چیر پھاڑ کر دے دیں گے. سب دو، دان کرو. اور ایکس مسلموں کو بولو کہ بڑا بڑا ہائی لائٹ کرے وہاں پر کہ سریش نے دان کیا، ہاں یہ راجو نے دان کیا، پائل نے دان کیا. بڑا بڑا وہاں پر لگائیے. ان کے تھمنیل پر اپنا نام لگوائیے، ان کے تھمنیل پر اپنی فوٹو لگوائیے. یہی تو زندگی ہے یار تمہاری. تھوڑی بہت سپر چیٹ دے کے تمہارا نام آ جا رہا ہے، تمہارا نام تھمنیل پر ہے، اس سے اچھی زندگی کیا ہوگی؟ یہ زندگی گزاریے، انجوائے کیجیے. خامخواہ دادا جی کی بات میں آئیں گے، خامخواہ مہندر پال آریہ کی بات میں آئیں گے، خامخواہ انکر آریہ کی بات میں آئیں گے. کیا فائدہ؟ برابر سپر چیٹ دیجیے، اپنا نام ہائی لائٹ کروائیے اور انجوائے کیجیے. چادر کے اندر سوئیے، مست. ٹھنڈی کا زمانہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے، چلیے.